اچھا، شیعہ مذہب میں آپ کسی کو، یعنی کہ یہاں جیسے کوئی بھی بندہ کوئی ایسا فعل سر انجام دیتا ہے یا اس سے سرزد ہوتا ہے تو اس کو ہم مفتیان یا مجتہدین ان کو کفر کا فتویٰ دیتے ہیں یا دار اسلام سے خارج کہتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل کفریہ ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ اثنا عشری فقہ کے مطابق، آپ کے نظریات کے مطابق، آپ کس شخص کو دار اسلام سے خارج مانتے ہیں؟ اس کے بعد پھر ضمناً ایک سوال کیا جائے گا۔ دیکھیں، جو چیزیں سبب کفر ہیں نا یقینی طور پر اسلام میں، جن کو مکفرات کہتے ہیں، جن کی وجہ سے کوئی شخص کافر بنتا ہے، تو اگر وہ آپ کسی شخص میں پائیں، اگر آپ کسی مجھے نظر آتا ہے اس فرد میں، آپ کو نظر نہیں آتا، یعنی میرے لیے ثابت ہوا ہے کہ اس شخص نے فلان کے فعل انجام دیے، آپ کے لیے ثابت نہیں ہے، تو میرے نزدیک وہ شخص کافر ہے، آپ کے نزدیک وہ کافر نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ مکفرات جو ہیں وہ یقینی ہونے چاہیے، قرآن و سنت میں جو وارد ہوئی ہیں، کہ فلان شخص اگر یہ اللہ کو گالی دے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے یا قرآن کی کسی آیت کی مخالفت کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے یا کسی بھی پیغمبر کا مذاق، یا اس طرح قرآن یا اس طرح کی باتیں ہیں، جو بھی بہت ساری باتیں ہیں جو سبب کفر بنتی ہیں، ان میں سے اگر وہ مرتکب ہو جائے تو بلا شک بلا ریب وہ شخص حقیقت میں کافر ہے۔ اب بہت دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ خفا میں کرتے ہیں نا، دوسروں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جس شخص کو پتہ چلا اس کے نزدیک تو وہ کافر ہے نا۔ اب دوسروں کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے کس نے یہ انجام دی، دوسروں کو نہیں معلوم، تو ہم کس شخص کو کافر قرار دیتے ہیں؟ ایک جانب سے یہ ہے کہ وہ کلی احکام ہیں، جنرل پرنسپلز ہیں مکفرات شریعت میں، کہ فلانی اگر یہ انجام دو تو کافر، یہ انجام دو تو کافر، یہ انجام دو تو کافر۔ اور پھر وہ خاص شخص ہے کہ اس نے یہ انجام دی یا انجام نہیں دی، اگر دونوں پازیٹو ہیں تو شخص کو کافر قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ واقعاً اس شخص نے انجام دی ہو۔ اب کسی مفتی کے فتوے سے کوئی شخص کافر نہیں بنتا، مفتی لاکھ فتویٰ دے دینا، فتوے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ حقیقت کو دیکھنا ہوگا کہ واقعاً اس شخص نے فلان فعل انجام دی یا نہیں انجام دی۔ اگر ایک شخص بے گناہ ہے، وہ فرض کریں کہ اس نے وہ غلط کام انجام نہیں دیا، اب مفتی صاحب سمجھتے ہیں کہ اس نے انجام دی ہے، مفتی تو فتویٰ دے گا کہ یہ کافر ہے، اس سے وہ کافر نہیں بنے گا۔ اس کا فتویٰ بھی اگر کسی کے لیے حجت نہیں ہے، یعنی وہ آپ کو سیٹسفائی ہونا چاہیے کہ اس شخص نے کیا یہ فعل انجام دیے یا قول، یہ جملے اس نے بولے ہیں، اگر بولے ہیں کفریہ اور واقعاً وہ کفریہ تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ ٹھیک، لیکن ایک چیز اس میں اور ہے کہ شیخ صاحب کے جو ہمارے ہاں تو علماء کہتے ہیں نا کہ کچھ ضروریات دین یا اصول دین یا کچھ خاص ایسے معاملات ہیں، آپ میرا اشارہ سمجھ گئے، ان کا صریحاً انکار کرتا ہے۔ ہماری فقہ کی کتب میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو شاعر اسلام کی کوئی توہین کرتا ہے یا اور کوئی ایسا فعل اس سے سر انجام دیا جاتا ہے اور وہ اقراری بھی ہے، یعنی علانیہ اس کا یہ ثابت ہو جاتا ہے، تو اس پر وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا پھر اس پر جو بھی فتویٰ وغیرہ لگتا ہے۔ لیکن بعض اوقات کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں یا کچھ ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس سے باقاعدہ پوچھا جاتا ہے یا اس سے پوری باز پرس ہوتی ہے، تیری نیت کیا تھی، کوئی تو واقعاتاً یہی جو بیان کر رہے یہی تیری مراد تھی اس سے۔ اب میں یہاں سے یہ بات تمہید باندھ کے میں یہاں آتا ہوں کہ جب آپ شیخین کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ ان سے افعال سرزد ہوئے،
تو پھر آپ ان پر یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ وہ یہ ان بنیاد پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا ان سے یہ کفر ہے. آپ کو یہ اتھارٹی کس طرح حاصل ہوئی؟ میری اتھارٹی نہیں ہے جی. دیکھتے ہیں کفر، دیکھیں اگر قرآن میں حدیث میں ہے کہ جو بھی شخص فلان کام انجام دے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا. جو بھی شخص مثلا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے وہ کافر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک احترام کرے وہ کافر ہے، یا جو بھی شخص قرآن میں شک کرے یا اللہ کے حکم کی خلاف فتویٰ دے دے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ہم پاتے ہیں کہ بھائی فلان بندے، اس کا نام الف یا بے جو بھی ہے، اس نے یہاں پر جان کر اس نے قرآن کے خلاف فتویٰ دیا. تو پھر میری کوئی اتھارٹی نہیں ہے، میری صرف اتھارٹی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مجھے سمجھ آ جاتی ہے. میں کسی کو کافر نہیں بنا سکتا، اللہ کافر بنا لیتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈکلیئر کر سکتے ہیں. میرا کوئی اتھارٹی نہیں ہے. میری صرف یہ بس میں ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ جو جنرل پرنسپل ہے کہ جو بھی شخص یہ فعل انجام دے وہ کافر ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ فلانے شخص نے یہ فعل انجام دیا، پھر تو کوئی راستہ نہیں بچتا نا. اور کوئی اس کا وہ میں اب شیخن کو چھوڑیں، دنیا کا جو بھی انسان ہو، جو بھی انسان الف بے جیم جو بھی ہے، پھر وہ فعل آپ اس میں پائیں، وہ حقیقت اس میں پائیں، تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ بھئی یہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے، اس شخص نے یہ فعل انجام دیا ہے، یہ یا تو یہ فسق ہے یا تو یہ کفر ہے یا یہ اچھا کام ہے، جو بھی ہے اسی کے مطابق اس پہ ہمیں سمجھ آئے گی، اس کے مطابق ہم تصدیق کریں گے، حکم دیں گے. جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا مختلف مقامات پر فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جیسے سورۃ بقرہ کے آغاز میں بھی ہے والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور اسی طرح ایک اور جگہ بھی ہے جہاں وہ مجھے آیت تو زبانی اس وقت یاد نہیں، حوالہ شاید آپ کے ذہن میں آ جائے، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف یہود، نصارہ اور مسلمانوں کا ذکر کیا ہے، اور ان چیزوں کے پر وہ ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرتا ہے. اب یہ جو کچھ ایسی چیزیں آپ ہمیں رپورٹڈلی آپ بیان کرتے ہیں کہ جی یہ بات ہوئی حضرت عمر سے، حضرت ابو بکر صدیق سے یہ عمل سرزد ہوا، تو ان باتوں سے مطلب وہ ایسی بات تو کوئی نظر نہیں آتی جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اگر ان کا وہ منکر ہوئے ہوں، اور اگر ان چیزوں کا ضروریات دین جب ان کا منکر ہونا ثابت ہوتا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، تو پھر ان پر جیسے وہ حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام لگاتے، جیسے آپ نے فرمایا کہ میں کسی کو نہیں کہتا، آپ مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے تو ایک قیاس کرتے ہیں، ایک نقطہ نظر، ایک فکر پیش کرتے ہیں، ایک تعبیر پیش کرتے ہیں. تو اللہ نے اور اللہ کے رسول کریم نے اور قرآن نے جن جن باتوں سے بتا دیا قرآن پاک میں، ان پر اگر وہ ایمان رکھتا ہے تو وہ مومن بھی ہے، اور اتنی احادیث میں اہل سنت کی احادیث میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد امام علی علیہ السلام کی تم نے اطاعت کرنی ہے. ایک دو تو حدیث نے تو کئی احادیث ہے نا. اور فرمایا کہ اس کی مثال ہارون علیہ السلام کی مثال ہے جو موسیٰ سے تھی. اور پھر فرمایا کہ میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کہیں تو نہیں فرمایا کہ ابو بکر عمر میرے بعد خلیفہ ہے نا. تو اگر ابو بکر عمر یہ اچھے لوگ ہوتے، یہ صالح لوگ ہوتے، تو کیوں انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی، خود کو خلیفہ بنایا؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا یہ کفر نہیں ہے تو کیا چیز کفر ہے؟ یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 12 فرمایا
کہ میرے بعد تم نے طاعت کرنی امام علی علیہ السلام کی. انہوں نے طاعت نہیں کی بلکہ خود اپنے آپ کو امام بنایا، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلام بنایا، امام نہیں بنایا. امام علی علیہ السلام کو بنایا. تو مجھے بتائیں آپ کہ جو دین میں اس طرح کا بڑا بدعت داخل کرتا ہے، اس طرح سے جو بالکل نبی سے دیکھیں، اگر امت موسیٰ میں کوئی ہوتا جو امام حضرت ہارون کو نہ مانتا، کہتا میں تیری اطاعت نہ کرتا، تو اس کے ارتداد میں مسلمان شک ہی نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ان لوگوں نے ان کی مخالفت بھی کیا. اور اس کے علاوہ آپ کی کتابوں میں موجود ہیں، میں نے دلائل بھی دیے ہیں کہ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ بیعت نہیں کروں گا، آپ کے گھر جلائیں گے. اور وہ آگ لے کے بھی آئے تھے نا، آگ لے کے بھی آئے تھے. تو اگر کسی شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان ہے، روز جزا پہ ایمان ہے، دیکھیں ایمان تو دل کی بات ہے نا، وہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے. اس کے عمل سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعاً اس کا ایمان ہے کہ نہیں ہے. اگر ایمان ہے تو وہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو آگ سے جلانے کی دھمکی دینا، یہ تو صحیح سند کے ساتھ ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں. یہ مسلمان کیسے اس کر، اگر دل میں یقین ہے کہ یہ نبی تھے، ان کے مرنے کے 2 دن بعد میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے دل میں کلمے پہ یقین ہو اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میں جلا دوں؟ کس لیے جلانا ہے؟ ہماری بیعت کرنی ہے آپ نے، اور بھائی بیعت تو آپ نے ان کی کرنی ہے الٹی. تو مجھے بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شخص کے دل، ایسے لوگوں کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید، ایمان، روز قیامت، قرآن پہ ایمان ہو؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی کس طرح کہ کوئی مسلمان یہ سوچ بھی سکتا ہے. کرنا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا نا مسلمان. اب اس طرح کے اچھا واقعات تو بہت ہیں. جی سر بولیں. جی آپ نے واقعات تو ذکر کرتے رہتے ہیں، بے شمار ہم نے سنے بھی ہیں اور رپورٹ بھی ہیں، آپ کی ویڈیوز موجود ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ جب وہ واقعات رونما ہوئے اور جو آپ نے حوالہ دیا جس حدیث مبارکہ کا کہ بھی میرے بعد جو ہے مطلب یہ ولی ہیں، یہ میرے جس طرح میں آپ کا مولا ہوں اسی طرح حضرت علی شیر خدا وہ آپ کے ولی ہیں. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو چلے گئے، تو اس کے بعد اگر آپ کچھ افعال رپورٹ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اس وقت کون ججمنٹ دے گا؟ کسی نے ججمنٹ دی ہے کہ ان سے یہ افعال سرزد ہوئے ہیں؟ ابو بکر و عمر سے، تاریخ میں موجود ہے نا، عثمان تو سے، اور ہم یہ جو ہوئے ہیں تو کس نے ججمنٹ دی؟ کسی امام نے؟ چلیں آپ کے امام منصوص ہیں من اللہ ہے، کسی امام نے لاؤڈلی کلیئرلی عرض کر رہے ہیں نا، صریح صاف جب بھی یہاں پہ قطعی مناظرہ ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ فلان شخص نے کیا فلان فعل انجام دی یا انجام نہیں دیا. اگر اس نے انجام نہیں دیا تو وہ مبرہ ہے، بات ہی ختم. اگر انجام دی ہے تو ایسے فعل کا انجام دینے والے کا حکم کیا ہے؟ صرف وہ گناہ ہے، ایک فسق ہے، بس معصیت ہے، اللہ معافی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا یہ وہ کفر ہے. تو اس کے متعلق ہم تو بغیر دلیل کے نہیں بیٹھتے نا بھائی. آپ کے علماء جب آتے ہیں ان سے مناظرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب شیخین کے متعلق کہ انہوں نے ان کے متعلق اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کیا، یہ تو ہماری کتابیں بڑی پڑھی ہیں، اور آپ کے اپنے صحیح مسلم میں بھی ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کاذبان آثمان غادران خائنان. امام علی علیہ السلام شیخین کو کاذب، عاصم، غادر اور خائن، جھوٹے، گنہگار، اسلام کا غدار اور اسلام کا خائن سمجھتی ہے. تو صحیح مسلم میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام خود اعتراف کر رہے ہیں. عمر صاحب کہتے ہیں کہ آپ ابو بکر کو بھی یہی سمجھتے تھے، مجھے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غدار ہیں دین کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم نے جھوٹی احادیث افترا کی ہیں. یہ تو خود وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں نا. نہیں، یہ تو آپ کی کتاب ہے.
کوئی ججمنٹ دیں نا، ججمنٹ کس کی ہے؟ جیسے کوئی ایک فیصلہ ہے، ایک فتویٰ جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں، کس کا فتویٰ ہے؟ تو ہمارے احادیث میں، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بے نہایت زیادہ ہے کہ ایک شخص جو اگر اس کو اللہ نے امام نہیں بنایا، وہ امامت کا ادعا کرتا ہے تو وہ کافر ہے. یہ احادیث بہت زیادہ ہیں. اور جو اس کو جہنمی نہیں سمجھتا وہ بھی خود بھی کافر ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو وہ اس شخص کو جس کی امامت اللہ کی جانب سے ہے، اس کو امام نہ مانے، وہ بھی جہنمی ہے، وہ بھی کافر ہے. یہ احادیث بہت زیادہ. اور شیخین کے متعلق دیکھیں، شیخین کے متعلق کہ انہوں نے کیا کیا فعل انجام دی ہیں، ان کی تکفیر تو ماشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں بہت ہی زیادہ ہے، بے حد و بے مثال ہے کہ فلان فعل انجام دیے وہ اس وجہ سے کافر ہے، فلان فعل انجام دیے اس کی وجہ سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی دشمنی، غصب امامت، دین میں بے شمار بدعتیں داخل کرنا، ظلم کرنا، بے گناہ لوگوں کو قتل کرانا. یہ تو اس میلہ ماشاء اللہ ہم اپنی کتابوں سے استدلال نہیں کرتے نا، اس لیے کہ حجت نہیں ہے. لیکن آپ کی کتاب، اگر ہماری کتابوں کو آپ دیکھنا چاہیں اہل بیت علیہ السلام نے کیا بولا، یہ بہت زیادہ بے شمار ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی لیے کہ حجت نہیں چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ جنگوں سے بھاگتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم جائیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ قرآن کی کئی آیتیں ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جنگ سے بھاگتا ہے موبقات میں سے، کہ یہ ہمیشہ یہ ایسے گناہ ہے کہ انسان ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس کی وجہ سے. اور پھر ابو بکر عمر جنگوں سے بھاگے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی. تو یہ آپ کہتے ہیں ججمنٹ بے نہایت. ہم دیکھیں یہ ججمنٹ کے بغیر ہم کب مناظر کر سکتے ہیں؟ پھر تو آپ کے علماء کے لیے آسان سی بات ہے. اگر شیخین نے یہ کیا بھی ہے تو کہاں سے معلوم کہ یہ کفر ہے؟ وہ تو آسان سے کر سکتے ہیں نا. پہلی بات ہے شیخین نے نہیں کیا، جو چل مانتے ہیں کہ فلان فعل شیخین نے انجام دیا، کیوں کہتے ہیں کفر ہے؟ یہ کفر نہیں، یہ صرف ایک گناہ ہے. اللہ گناہ کو معاف بھی کر لیتا ہے، تو کہہ سکتے ہیں نہیں ہمارے. اسی لیے وہ مناظرہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دونوں استدلال کے دونوں مرحلے پر میرے پاس بہت زیادہ ٹھوس دلائل موجود ہیں. پہلی بات ہے کہ اگر میں کہتا ہوں وہ ججمنٹ کا حوالہ دیں کوئی. آپ کے ہمارے بھی وہ ائمہ ہیں، ہم بھی ان کا احترام ہے، اکرام ہے، ائمہ اطہار کو ہے. کیا ججمنٹ ہے؟ کیا ان سے بھائی آپ ناراض ہو جائیں گے بھائی، کیونکہ جب ججمنٹ دی جاتی ہے تو اس سے پہلے اس کا وہ جو ہوتا ہے فعل یا جو بھی جرم کہہ لیں یا کچھ چیز ہوتی ہیں، فعل عمل، اس کو لکھا جاتا ہے. دیکھیں میں ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک منٹ مجھے اجازت دیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جتنی دیر آپ حوالہ لے رہے ہیں اتنی دیر ایک اور بھی بات ہے کہ یہ آپ اس میں میری مطلب ناقص رائے کے مطابق آپ اس میں منفرد ہیں. ہمارے ہاں جو اہل تشیع دوست ہیں، احباب ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ اور خاص کر کے ایران میں وہ ایسا نہیں لکھتے، اور ان کے فتوے بالکل برعکس ہیں اس کے. نہیں اس طرح دیکھیں پہلی بات ہے حق و باطل کی پہچان وہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کس کے ووٹر کس کے زیادہ نا. اسناشری کے ہیں نا آپ بڑے عالم. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ اسناشری کو چھوڑیں، جو بھی ہے، جو بھی مذہب ہے دنیا میں، حق و باطل کا پہچان تعداد سے نہیں ہوتی کہ کس کے تعداد فالوور زیادہ. وہ ایران والے وہ کہتے ہیں نہیں یہ مسلمان ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ابو بکر عمر ہمارے چچا ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ نہیں وہ ہمارے چچا نہیں ہے. تو اس سے وہ زیادہ ہیں یا اللہ یری کم ہے. اس پہلی بات ہے کہ اس سے حق و باطل کا معیار نہیں. حق و باطل کا معیار ہے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت اہل بیت علیہ السلام. تو یہ آپ کے جو شیعہ مولوی ہیں نا، یہ دنیا کے بدبخترین جراثیم ہیں.
کیونکہ اگر میں غلط ہوتا تو مجھے چیلنج کر لیتے. چیلنج کرتے آپ مانتے نہیں ہیں نا, آپ مانتے نہیں ہیں, آپ وہ میں تو منتظر ہوں. اب ایک منٹ آپ قیاس کرتے ہیں, آپ ججمنٹ دیتے ہیں. ابھی لے کرتا ہوں بھائی. مجھے بھی نیچے گالیاں پڑ رہی ہوں گی, آپ میں نے آپ سے سوال رکھے ہیں نا. کاظمی بھائی آ جاؤ, بتاؤ جی کاظمی صاحب, آپریٹر صاحب بتاؤ جناب. میں کہتا ہے کہ چیلنج, میں ان کا چیلنج قبول نہیں کرتا جی. ایک منٹ کاظمی صاحب, آپ ڈسو جی, تسی سانو ڈسو. یہ شیعہ مولوی ہم مجھ سے بھاگتے ہیں, میں ان کی چیلنج میں نے کبھی قبول نہیں کیا. کاظمی صاحب بات کریں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی نہیں, الحمدللہ. یہ کہ طارق ایوان صاحب اور رؤوف بھائی سب کو سلام. وعلیکم السلام. یہ کہ ہم تقریباً 3-4 سالوں سے لگاتار اہل تشیع علماء کرام کے رابطے میں ہیں اور ان کو دعوتیں دیتے رہتے ہیں, اسپیشلی تقلید, مرجعیت, ولایت فقی, انقلاب ایران, جو بھی اختلافی موضوعات ہے ود ان شیعہ سیکٹ. لیکن وہ ایک ہی بات کرتے ہیں, بہانے بازی کرتے ہیں. اور انفیکٹ ان کے آیت اللہ سید نسیم عباس نقوی نجفی عراقی جو حوض علمیہ نجف میں جو ہے وہ درس بھی دیتے ہیں, تو ان کے جو 3-4 مناظرات ہوئے تھے, ان کے بعد انہوں نے بڑا شدید فرار کیا اس معاملے میں نا. بڑی ناانصافی کی ہے شیعہ عوام کے ساتھ. میں سمجھتا تھا کہ اگر یہ معاملات چلتے رہتے اور ودن شیعہ جو معاملات ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس سے جو ہے نا وہ ہماری رسپیکٹ کم ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھے گی رسپیکٹ, کہ شیعہ وہ مذہب ہے کہ جس کے اندر اگر اندرونی طور پہ کچھ معاملات ہیں جن میں خرابی ہے تو ہم کم از کم گفتگو کریں اس کے اوپر, ٹھیک ہے نا. اور ہم بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ایگری نہیں کرتے اس بات سے, اور وہ ہمیشہ سے وہ کرتے. یہ 3-4 سالوں میں یہ لگاتار جاری ہے. انفیکٹ طارق ایوان صاحب, آپ کہیں میں آپ کو سب کے کانٹیکٹ نمبر دے سکتا ہوں, بڑے بڑے چاہے شہنشاہ نقوی صاحب کو آپ لے لیں, ٹھیک ہے نا, علی رضا رضوی صاحب کو لے لیں, تو بہت پاپولر لوگ ہیں یہ لوگ. میں سب کے نمبرز آپ کو دے سکتا ہوں, آپ سب سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان سب کو لگاتار دعوت دی گئی ہے. اب اگر وہ نہیں آتے, دیکھیں زبردستی تو نہیں لا سکتے کسی کو. دیکھیں یہ تو یہاں صرف یہاں کی بات نہیں ہے نا. میں تو فارسی عربی میں پروگرام, اردو میں تو میں نے ابھی شروع کیے 3-4 سال سے. اس سے پہلے میں صرف فارسی اور عربی میں بہت پروگرام کرتا تھا. ان لوگوں کو تو میں جانتا ہوں, یہ لوگ کبھی مجھ سے مناظرہ نہیں کر سکتے. یہ صرف میرے پیچھے بات کر سکتے ہیں, یہ کبھی مناظرہ نہیں کریں گے. اور اس طرح نہیں ہے کہ میں نے ان کو دعوت نہیں دی ہے. یہ عرض یہ ہے کہ اگر یہ میرے کسی بھی مسئلے پر مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں, دیکھیں ان کے پاس کوئی دلیل کچھ بھی نہیں ہے سوائے, دیکھیں یہ کتنی بے عزتی کی بات ہے, سوائے اس تہمت بہتان کے فلان شخص ایجنٹ ہے, اسی سے جان چھڑاتے ہیں اپنے عوام سے بات کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی ذلیلانہ حرکت ہے ان کی. اچھا, میں آپ کی خدمت میں یہ خطبہ آپ نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کا حوالہ دیں. یہ کتاب الروضہ من الکافیہ, روضہ کافی یہ ہے, یہاں پر جلد نمبر 8 ہے. یہاں پر خطبۃ لامیر المؤمنین علیہ السلام, حضرت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے, صفحہ نمبر 58 میں. یہ یہاں پر فحمد اللہ واثنى علیہ, وہاں پہ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں قد عملت الولاة قبل اعمالا خالفوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھ سے پہلے جو 3 خلفاء گزرے ہیں, انہوں نے ایسے اعمال بجا لائے ہیں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے, متعمدین لخلاف ہے, اس لیے نہیں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے مخالفت کی ہے, نہیں, عمدن ضد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضد میں آ کر خلفائے ثلاثہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے, ناقضین لعہدہ,
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصایا اور اوامر، ان کے عہود اور ان پیمان کو انہوں نے توڑا ہے. وہ مغیرین لسنتہ، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چینج کیا، تغییر دیا. اچھا، پھر فرماتے ہیں، ان کی مثال خود دے دیتے ہیں کہ انہوں نے فرماتے ہیں کہ لو امرت بمقام ابراہیم فرددته الى الموضع الذي وضعه فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مقام ابراہیم جو مکہ مکرمہ مسجد الحرام میں، اس کو عمر صاحب نے اس کی جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا نا، وہاں سے چینج کیا. یہ تو مختلف کتابوں میں موجود ہے. فدق کو زہرا سلام اللہ علیہ سے چھینا. اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باغات تھے ان کو اہل بیت علیہ السلام سے چھینا گیا ہے. مثالیں دیتے ہیں یہاں پر دار جعفر الى ورثته وهدمتها من المسجد. جعفر تیار علیہ السلام کا گھر تھا، مسجد کے ساتھ ان کے گھر کو توڑ کے مسجد میں داخل کر دیا. یہ غصب ہے جعفر تیار کے ایتام کے ساتھ. اچھا، ورددت قضایا من الجور قضا بها، اور جتنے ان لوگوں نے غلط فیصلے کیے، کسی کہاں پر کسی کے مثلا ان کے پاس ججمنٹ کے لیے آتے تھے نا، یہ تو جج ہوتے تھے ابو بکر عمر عثمان، غلط میراث کے مسئلے میں، قتل کے معاملے میں، زنا کے معاملے، مختلف غلط فیصلے سناتے تھے لوگوں کو. ونزعت نساء تحت رجال بغیر حق، اور ان لوگوں نے جو مختلف جنگیں کی ہیں وہاں پر عورتوں کو یعنی طلاق غلط دیا، کسی کی طلاق نہیں ہوئی ہے، کسی دوسری جگہ اس کی شادی کرا دی، یا یہاں پر کسی کہیں پہ جنگ کی ہے، وہاں سے عورتوں کو اٹھا کے لے کے آئے اور اپنے اندر باندھ دیا. خلاصہ شوہردار عورتوں کو انہوں نے کنیز بنا دی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت سارے 2 صفحے 3 صفحے تک ان کے اعمال یہاں پہ گنے گئے کہ ان کے یہ اعمال. صحیح، ججمنٹ یہ کہ ایک اس طرح کی احادیث ہمارے ہاں بے شمار ہیں. نہیں، یہ تو انہوں نے کی. اب ججمنٹ دیں نا، ججمنٹ کیا دی انہوں نے، فیصلہ کیا سنایا؟ اور بھائی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدن مخالفت کرے، یہ واضح ہے. سر اس کے بعد ججمنٹ آنی چاہیے تھی نا، جو ججمنٹ ہونی چاہیے تھی. کوئی ایسے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تغییر دے، وہ معلوم ہے کہ وہ کافر ہے. اگر میں کہتا ہوں نا فلان مولوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی ہے اور اس کو عمدن اس نے چینج کیا، اب مجھے مزید بولنے کے لیے وہ ضروری نہیں ہے کہ اسی جملے میں یہ بھی کہہ دوں کہ وہ کافر ہو چکا ہے. وہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ وہ کافر ہے. میں کچھ عرض کروں یعنی کہ ایک بات میں عرض کروں کہ جو خلفائے راشدین کے بارے میں اہل سنت کے حناف کے ہاں یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ان کو کہتے. یعنی کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کو آپ فرماتے ہیں نا کہ وہ معصوم ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن ایک بات دھیان رکھیے گا کہ وہ ان کو معصوم نہیں کہتے. اور جو اگر وہ معصوم نہیں ہے تو آج وہاں سے لے کر آج تک یہ صدیاں گزر گئی ہیں، 1500 صدیاں گزر گئیں، یا سے شاید زیادہ ہو، 1400 صدیاں. تو 1400 صدیوں میں جتنے حکمران آئے ہیں اسلام کے، مسلمانوں کے، ان کی بے شمار ایسی باتیں ہیں جو ان کے آمدن بھی ہیں اور خطان بھی ہیں، تو آج بھی ہو رہے ہیں. چلیں ججمنٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں بھائی. یہ میں آپ کو مثال کے طور پر یہ اس طرح آپ کی ارد آج بھی انہیں ہمارے ہاں بہت سارے احادیث. ایک سیکنڈ، ایک جملہ آخری جملہ پلیز. اگر یہ چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں، پالیسیز بدل رہی ہیں، قوانین آئین بدل رہے ہیں ملکوں کے، مطلب خلاف سنت ایسے اعمال افعال، تو اس بات کو اگر رکھا جائے تو وہ تو سارے، وہ تو اگر آپ کی ہی نقطہ نظر کو لیا جائے تو آپ کے، اگر آپ کے حکمران اگر سنت کو چینج کرتے ہیں، قرآن کو چینج کرتے ہیں، اس قرآن کے خلاف کوئی قانون بناتے ہیں،
تو اچھے کام کرتے ہیں نہیں، اس کو دائرہ اسلام سے اخراج میں میرا بالکل یہ خارج، پوائنٹ ہے، بالکل دائرہ بالکل. اسلام سے اگر کوئی اخراج کون کرے گا، کس کی میں مطلب کرتا ہوں، چلے اگر گی؟ کوئی شخص آ کے سنت کو چینج کرتا ہے، دین میں بدعت داخل کرتا ہے، میں دیکھو یہ ججمنٹ ہے، کتاب لیکن ان سلیم کا بن قیس فہم ہے نا، ہلالی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ انسان گناہگار تو ہو سکتا ہے، گناہگار ہو عمدن سکتا ہے، جو توبہ کے مخالفت کرے، دروازے یہ سب کھلے ہیں، مسلمانوں کے ہاں ہے، عمدن جو تو مخالفت دائرہ کرے. اسلام سے اخراج نہیں. ابھی دیکھو جی یہ سر، کتاب گو سلیم بن قیس ہے. یہاں پر امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے. انہوں نے اچھا اذکرکم باللہ ایها الاربعہ، یعنی ابا ذر یعنینی و ابا ذر والزبیر والمقداد. سلمان، ابو ذر، مقداد اور زبیر سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے خطاب کر کے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سنا کہ جہنم میں ایک صندوق ہے، ان تابوتا من نار فيه 12 رجلا 6 من الاولین و 6 من الاخرین. اس میں 6 انسان ہیں پچھلے امتوں سے اور 6 انسان ہیں اس امت سے. اس امت میں 12 لوگ ہیں اس تابوت میں. یہ تابوت جہنم میں ہے. فی جب فی قعر جہنم، یہ ایک کھڈے میں، ایک کنویں میں ہے جہنم کے بالکل گہرائی میں. فی تابوت مقفل، ایک صندوق میں ہے اور یہ صندوق پہ تالا لگا. علی ذالک الجب صخرۃ، اس کنویں پہ ایک بہت بڑا پتھر ہے. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يُسَعِّرَ جَهَنَّمَ كَشَفَ تِلْكَ الصَّخْرَ عَنْ ذَلِكَ الْجُبْ. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ کو زیادہ شعلہ ور کر دے تو اس پتھر کو اس کنویں سے اٹھا لیتا ہے تو جہنم کی آگ مزید شعلہ ور ہو جاتی ہے. اچھا، فَاسْتَعَرَتْ جَهَنَّمْ مِنْ وَحْجِ ذَلِكَ الْجُبْ. اچھا، یہ کہا کہ فرمائے کہ تم لوگوں کو یاد ہے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا، اور میں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، وَأَنْتُمْ شُهُود، اور تم 4 لوگ وہاں پہ تھے، تم سب شاہد تھے، کہ وہ کون ہے، ان میں سے 6 پرانے امتوں میں سے کون ہے اور 6 اس امت میں سے کون ہے. اما الاولون فابن آدم، ایک ان پرانے امتوں میں سے ایک قابیل ہے جس نے پہلے قاتل دنیا کا، جس نے حابیل علیہ السلام کو قتل کیا. وفرعون الفراعنہ، اور سب سے بڑا جو فرعون تھا جس نے کہا تھا کہ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں. والذی حاج ابراہیم فی ربہ، اور وہ نمرود جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کی تھی، کہا تھا کہ میں خدا ہوں. ورجلان من بن اسرائیل بدلا کتابہم غیر سنتہم، اور 2 فرد بنی اسرائیل سے کہ جو انہوں نے کتاب اللہ کو چینج کیا اور سنت کو بنی اسرائیل میں چینج کیا تھا. اچھا، اما احدہما فحود الیہود والآخر نصر النصارى، ان میں سے ایک وہ ہے جس نے یہودیوں کو گمراہ کیا اور دوسرا وہ ہے جس نے نصارہ کو گمراہ کیا. یہ 6 بنے، ٹھیک ہے نا. وہ ابلیس، یہ 5 بنے، وہ ابلیس سادسہم، ان میں سے 6 جو ہے ابلیس ہے. یہ 6 پرانے امتوں میں سے. وہ فی الآخرین، اس امت میں سے کون؟ الدجال، دجال ہے. وہؤلاء الخمسہ اصحاب الصحیفہ والکتاب، اور باقی اس امت میں سے کون ہے؟ وہ 5 آدمی جنہوں نے کعبے میں جا کر پیکٹ بنایا تھا، مہر لگایا تھا کعبے میں جا کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے مر بھی جائیں، ہم ان کو کبھی امام علی علیہ السلام کو خلافت نہیں دیں گے. وجبتہم وطاغوتہم، یہ جبت اور طاغوت شیعہ جانتے ہیں کہ کس کی طرف اشارہ ہے. ان 5 جماعت مخالفین کا جبت اور طاغوت ہے. الذی تعاہدوا علیہ وتعاقدوا علی عداوتک یا اخی،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کعبے میں جا کر یا علی تیرے خلاف انہوں نے عہد کیا ہے، پیمان کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں تو ہم کبھی ان کو خلافت نہیں دیں گے، ان کا قریش کا جبت اور طاغوت ہے۔ وَتَظَاهَرُونَ عَلَيْكَ بَعْدِ هَذَا وَهَذَا حَتَّى سَمَّاهُمْ وَعَدَّهُمْ لَنَا۔ تم چاروں کو یاد ہے کہ ان سب کا نام لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دجال کے بعد ان 5 کا نام لے لیا ہمارے لیے۔ فقال سلمان فقلنا صدقت، سلمان نے کہا کہ ہم سب نے کہا کہ جی ہاں بالکل ہمیں یاد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ نشهد ان سمعنا ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بالکل یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جہنم کے نچلی ترین طبقے میں وہاں پہ ایک کنواں ہے، اس کنویں میں ایک صندوق ہے، اس صندوق میں 12 لوگ ہیں، اس 12 لوگ میں 6 پرانے امتوں میں سے قابیل ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، ابلیس ہے، اور 2 جس نے یہودیوں کو یہودی بنایا اور جس نے نصارا کو نصرانی بنایا۔ اور اس امت میں سے 6 آدمی ہیں، ایک دجال اور 5 وہ جنہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف کہ اگر وہ مر جائیں تو ہم ان کو خلافت کبھی نہیں دیں گے۔ یہ شیعہ حدیث میں اس طرح کی بہت زیادہ ہیں، اس طرح کے ججمنٹس، اچھا ٹھیک ہے نا۔